رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى أحمد المجتبى شفيع المذنبين رحمة للعالمين وعلى سيدنا محمد المهدي الموعود إمام الأولين والآخرين وعلى آلهما وأزواجهما وأصحابهما والتابعين والتابعين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العلی العظیم. محترمی والدی و مرشدی و محترم فقراء الزام و بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج جس ہستی مبارک کی بہریام ہے ان کا نام حضرت بندگی میاں سید محمود سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ حضور خلیفۃ اللہ مامور من اللہ داعی اللہ ہم سر رسول اللہ سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کے نواسے اور خلیفہ دوم حضرت بندگی میاں شاہ منیر صدیق ولایت حامل بار امانت بدل ذات مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند دوم. محترم سامعین، سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبشر مہدی موعود علیہ السلام بھی ہے. ہم نے پچھلی مرتبہ کئی مرتبہ ہم نے سنا کہ مبشر مہدی کسے کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے. میں آپ کو ایک مختصر انداز میں اس بات پر روشنی ڈالتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ مبشر مہدی موعود علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے جس کسی کو بھی بشارت دی ہو یا پھر اشارتاً بشارت دی ہو اسے مبشر مہدی علیہ السلام کہا جاتا ہے. اب یہاں پر سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس انداز میں بشارت دی جا رہی ہے سماعت فرمائیے کہ سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مامو جان حضرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بہن یعنی سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں بچوں کی عادت کے موافق کھیل رہے تھے. تو ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بچپن میں آپ بیوی کے پیٹ پر ٹکوریاں مار رہے ہیں، جیسا کہ عام زبان میں گلگلی کہا جاتا ہے. آپ بیوی کے پیٹ پر ٹکوریاں کر رہے تھے تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام دیکھتے ہیں، دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی سید محمود بیوی کے پیٹ پر اس طرح سے ٹکوریاں مت مارو، کیونکہ ان کی شکم سے ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا، ایک ایسا جلیل القدر فرزند پیدا ہوگا جو مدعائے مہدی موعود علیہ السلام کو تازہ کرے گا. اب محترم سامعین، مدعائے مہدی موعود علیہ السلام سے کیا مراد ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کی درس و تدریس، ان کی ٹیچنگ، ان کی تعلیمات، ان کے اعمال حسنہ، مہدی موعود علیہ السلام کا بیان قرآن، جیسا مہدی موعود علیہ السلام نے جن جن تعلیمات کو پیش کیا ان تعلیمات کو مدعائے مہدی کو تازہ کرے گا. اس طریقے سے مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. بہرحال محترم سامعین، سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا میں تشریف لے آنے سے ایک دن قبل آپ کے والد محترم حضرت بندگی میاں شاہ منیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں اور ان سے ایک سوال کرتے ہیں کہ بھائی سید خنمیر، اگر میں آپ کے گھر تشریف لے آؤں گا تو آپ میرا کس طریقے سے استقبال کریں گے، کس انداز میں استقبال کریں گے؟ تو محترم سامعین، بندگی میاں شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی سید محمود، جس طریقے سے بندہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کرتا ہے، جس طریقے سے بندہ ان کا استقبال کرتا ہے، اسی طریقے سے بندہ آپ کا بھی استقبال کرے گا. اب محترم سامعین، یہ بات ہو گئی مختصر سی. اب اس خواب کی جو تعبیر تھی وہ دوسرے دن پتہ چلتی ہے. اب یہاں پر میں اپنی گفتگو کو روکتے ہوئے آپ کے سامنے ایک بات پیش کروں گا کہ اب یہاں پر تعظیم و تکریم کی بات چل رہی تھی، تو یہ جو بزرگان دین تھے، یہ جو
پاکان خدا تھے کس طریقے سے اپنے مرشد کے ایک حکم پر لبیک کہا کرتے تھے، ان کے ہر بات کو آمنا صدقنا کہہ کر اسے بجا لایا کرتے تھے۔ یاد کیجئے خلیفہ دوم بندگی میاں شیخ المیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو۔ ایک مرتبہ آپ بیان قرآن کر رہے تھے تو بیان قرآن کے دوران آپ اپنے ہاتھ میں کنکریاں لے لیتے ہیں، لے کر اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں تو کنکریاں ہیں۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ غور سے دیکھو اور کہو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کنکریاں ہی ہیں۔ تب جا کر بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے اسے جوہر کہا ہے، یعنی ہیرے جواہرات کہا ہے۔ تو یہاں پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، اپنے مرشد پر بھروسہ دیکھیے۔ وہ لوگ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہو سکتا ہے، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، مگر فرمان مہدی غلط نہیں ہو سکتا، فرمان مہدی موعود علیہ السلام غلط نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے یہ لوگ اپنے مرشد کے حکم کو بجا لایا کرتے تھے۔ محترم سامعین، جب 924 ہجری کو حضرت بندگی میاں سید محمود سیدنجی خادم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لے آئے تو بندگی میاں شیخ المیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرے میں یہ ندا کرواتے ہیں، یہ اعلان کرواتے ہیں کہ جس نے بھی مہدی موعود علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہو وہ اس فرزند کو دیکھ لے، کیونکہ یہ ہو بہو اپنے نانا جان مہدی موعود علیہ السلام کی صورت پر گیا۔ محترم سمجھ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، مہدی موعود علیہ السلام کی صورت پر جانا۔ اب آپ دیکھیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبوت میں اور ولایت میں کئی سارے فرق ہیں، تفرقے ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جب سیدن جی یہاں پر تشریف لے آئے تو اس بندگی میں نے کہا کہ جس نے مہدی کو نہیں دیکھا وہ اس فرزند کو دیکھ لے۔ اب آپ نبوت میں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کا اطلاع ہوگا، اس بات کا علم ہوگا کہ حسنین و کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے روایت میں کیا دیا گیا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کے بال سے سینے تک ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے پیر کے ناخن تک ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ملتے تھے۔ تو محترم سامعین، یہ جو بیچ کے لوگ ہوتے ہیں جو کئی سارے تفریقے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے بھڑکاؤ میں نہ آئیں اور اپنا عقیدہ خراب نہ کریں۔ بہرحال محترم سامعین، وقت مختصر سا ہے، سیرت کافی طویل ہے، میں چند باتیں کہہ کر اپنی جگہ لوں گا۔ جب سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے بڑے ہوئے، یعنی 6 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو تمام دائری کی جو بیویاں تھیں، جو باندیاں تھیں، بیویاں تھیں، وہ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک گزارش کیا کرتی تھی کہ میران جی ہمیں سرکار ہمیں بتائیے، ہمیں کچھ ایسا عمل بتائیے کہ ہم جس سے ملامتوں سے دور رہ سکیں، گناہوں سے دور رہ سکیں، آپ ہمیں ویسا عمل بتائیے۔ تو محترم سامعین، جب بی بی کا انتقال ہو گیا تو بندگی میں شیخ المیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام لیتے ہیں اور تمام بیویوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ جو کوئی اس فرزند کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا یا پھر محبت کی نظر سے دیکھے گا، حتیٰ کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر جو کوئی اس فرزند کے سر پر سے شفقت کا ہاتھ پھرائے گا تو میں محشر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ کر اسے اس کا اجر دلاؤں۔ محترم سامعین، ابھی کیا عمر ہے؟ 6 سال کی عمر ہے اور بشارتیں بڑی بڑی مل رہی ہیں۔ جب سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تھوڑے بڑے ہوئے، 6-7 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو جنگ بدر ولایت کا وقت آیا، جو ولایت کی سب سے بڑی جنگ ہے، اس کا وقت آیا۔ تمام لوگ ایک جگہ ہو جاتے ہیں، بندگی میں شیخ المیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تاب ہیں، بے چین ہیں، اپنے مرشد کے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے، آپ شہادت نوش فرمانے کے لیے بے تاب ہیں۔ آپ کو صرف اور صرف ایک ہی چیز دکھ رہی تھی کہ نام مہدی پر کس طریقے سے شہید ہو جاؤں۔ اب جب جنگ کا وقت آیا تو تمام صحابہ
میدان جنگ میں جا رہے تھے تو سیدنی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً 7 یا 8 سال کی آپ کی عمر تھی. آپ بھی ضد کرتے ہیں تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے گھوڑے پر سوار کر لیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. جب میدان جنگ میں گئے تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کروایا کہ جو کوئی مجھے اینل کے لشکر کے آنے کی اطلاع دے گا میں اس کا منہ مصری سے بھر دوں گا. مطلب اینل آپ کا جو دشمن تھا, جو منکر مہدی تھا, اگر اس کا لشکر آنے کا علم یا اطلاع مجھے جو کوئی دے گا میں اس کا منہ مصری سے بھر دوں گا. تو حضرت بندگی میاں سید جلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت بندگی میاں شیخ الامیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور آ کر اطلاع دیتے ہیں. تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کا منہ مصری سے بھر دیتے ہیں. محترم سامعین, جب میدان میں دشمن کا لشکر آیا تو 40,000 کا لشکر تھا, جس میں کئی سارے گھوڑے, کئی سارے ہاتھی, اور ان میں سے 100 لوگوں کی ایسی ٹکڑی تھی جو جانباز لڑا کرتے تھے. تو محترم سامعین, جب لشکر آ گیا, جنگ کا وقت شروع ہو گیا, مگر جو دشمن کا لشکر تھا وہ اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھ رہا. بندگی میاں شیخ الامیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تاب ہیں, بے چین ہیں نام مہدی پر شہید ہونے کے لیے, مگر دشمن کا جو لشکر تھا وہ اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا. تو اس وقت بندگی میاں شیخ الامیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام رب العالمین ہوتا ہے. محترم سامعین, توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر, آپ تمام کی توجہ چاہتا ہوں. مقام سیدنی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھیے, بندگی میاں شیخ الامیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام رب العالمین ہوتا ہے کہ اے سید محمد, اے سید خنویر, تمہاری گود میں جو فرزند بیٹھا ہے, جو لڑکا بیٹھا ہے, اس کے نظر کی تبیش ایسی ہے, اس کے نظر کا جلال ایسا ہے کہ دشمن اس کی تاب نہیں لا سکے. کیا عمر ہے؟ 7 یا 8 سال کی آپ کی عمر ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معلوم کرایا جا رہا ہے کس کو, بندگی میاں شیخ الامیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تیری گود میں جو فرزند بیٹھا ہے اس کے نظر کا جلال ایسا ہے کہ دشمن اس کی تاب نہیں لا سکے. اس کے بعد محترم سامعین, بندگی میاں شیخ الامیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائرے کے لیے روانہ کر دیتے ہیں. جنگ ہوتی ہے, پہلے دن آپ کی فتح ہوتی ہے, دوسرے دن آپ شہید ہو جاتے ہیں. وہ جنگ کے الگ واقعات ہیں, وہ ایک الگ عنوان ہے. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر سیرت بندگی میاں شیخ الامیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر ہم اس جنگ کے واقعات سنیں گے. جب سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرے کو واپس آ گئے, آپ تھوڑے بڑے ہوئے, جب بندگی میاں کا انتقال ہو گیا, آپ شہادت نوش فرما گئے, تو آپ کے تمام دائرے کے جو لوگ تھے بندگی میاں ملک العادات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قیام کر لیتے ہیں. جب سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن بلوغ کو پہنچے, 17-18 سال کی عمر کو پہنچے, تو خلیفہ پنجم حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ ہے حضرت بی بی منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں اپنی لڑکی کو اس شخص کے نکاح میں دوں گی جو چشمے سر سے اللہ کا دیدار کرتا ہوں. جملہ غور کیجئے, آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنی لڑکی کو اس شخص کے نکاح میں دوں گی جو چشمے سر سے اللہ کا دیدار کرتا ہو. تو بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بی بی تم اپنی لڑکی کا نکاح سیدن جی سے کیوں نہیں کروا دیتے, کیونکہ وہ دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا دیدار کرتے ہیں. محترم سامعین, سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اتنے روایتیں ہیں. ایک روایت یوں آئی ہے کہ آپ اللہ کا ذکر اس قدر کیا کرتے تھے کہ جب رات ہوتی تھی, آپ آرام کے لیے لیٹتے تھے, تب بھی آپ کی آنکھ کھلی رہتی تھی. چند لمحات آرام کے لیے جب آپ لیٹتے تھے تو اپنی آنکھ پر پٹی باندھ کر لیٹا کرتے تھے تاکہ آپ کے جسم کو آرام پہنچ سکے. محترم سامعین, جب آپ تھوڑے اور بڑے ہوئے, 20 سال کی آپ کی عمر ہوئی, تو سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بڑے بھائی حضرت بندگی میاں سید شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں بھائی ان 18 علماء سو کو جہنم رسید کرتے ہیں جنہوں نے بادشاہ وقت کو بندگی میاں شیخ الامیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکایا. 18 علماء سو کو جہنم رسید کر دیتے ہیں. اب محترم سامعین, اس کے بعد سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان قرآن کرنا شروع کرے, اور آپ کا بیان قرآن سننے کے لیے لوگ
جوخ در جوخ کثیر تعداد میں آیا کرتے تھے. ہر جگہ مہدویوں کا چرچا ہونے لگا, ہر جگہ مہدویوں کا ڈنکا بجنے لگا. تو محترم سامعین, سیدن جی خادم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان قرآن میں ایسی کیفیت تھی, ایک ایسی کشش تھی کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ سیدن جی کا بیان قرآن مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن کی یاد دلایا کرتا. کوئی معمولی بات نہیں ہے. مہدی موعود علیہ السلام کا بیان قرآن یہ ہر کس ناقص کے بس کی بات نہیں تھی کہ اسے سمجھ سکے اور اپنے دل میں بسا سکے. مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن کا کیا عالم تھا. اگر کوئی شخص, کوئی مراٹھی آتا ہو یا کوئی عرب کا شخص آتا ہو یا الگ الگ زبان کے لوگ آیا کرتے تھے اور مہدی موعود علیہ السلام ایک زبان میں بیان قرآن کرتے تھے تو ان تمام کو اپنی اپنی زبان میں بیان قرآن سنایا دیتا. یہ مقام تھا مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن کا. اور کوئی شخص مہدی موعود علیہ السلام کے قریب بیٹھ کر بیان قرآن سن رہا ہو اور ایک اور شخص جو آخر میں بیٹھ کر بیان قرآن سن رہا ہو, اس شخص کو بھی اتنی ہی سنائی دیتی تھی جتنا قریب بیٹھا ہوا شخص کو سنائی دیتی. یہ مقام ہے مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن کا. تو لوگ کہا کرتے تھے کہ سیدن جی کے بیان قرآن کا جو طریقہ ہے وہ مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن کی یاد دلایا کرتا. محترم سامعین, چند واقعات کہتے ہوئے فقیر اپنی جگہ لے گا. جب مہدویوں کا ہر جگہ ڈنکا بج رہا تھا, ہر جگہ مہدویت پھیل رہی تھی, تو یہ جو غیر علماء تھے, علماء سو تھے, ان کا جو بڑا عالم تھا وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے. اور وہ بادشاہ کون تھا؟ اکبر بادشاہ تھا, جو ہندوستان کا سب سے بڑا بادشاہ تھا. اس کے پاس جاتا ہے اور اپنے سر کا امامہ یعنی اپنی پگڑی اتار کر اکبر کے قدموں میں رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ہم تمام کو آپ ہی بچا سکتے ہیں. وہ برغلانا شروع کرتا ہے مہدویوں کے خلاف. اور جب اکبر بادشاہ اس کی وجہ پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ صرف اور صرف سیدن جی ہیں. سیدن جی ہیں, سیدن جی ہی کی وجہ سے مہدوی پھیلتے جا رہے ہیں. اگر اسی طریقے سے مہدوی پھیلتے جائیں گے تو تم سے تمہاری بادشاہ چھینی جائے گی. یہ کہہ کر برغلاتا ہے. تو اکبر بادشاہ سیدن جی خادم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محل میں آنے کی دعوت دیتا ہے. تو محترم سامعین, ہمارے بزرگان دین کا یہ عالم تھا کہ کوئی دنیا دار کے پاس نہیں جاتے تھے. اگر کوئی شخص دکھاوا کر رہا ہے اسے اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے تھے. سیدن جی خادم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی اطلاع دی گئی کہ آپ کو صرف اور صرف مہدویت کی خاطر آنا ہے, تب آپ حامی بھرتے ہیں, لبیک کہہ کر جاتے ہیں. اب محترم سامعین, سیدن جی خادم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل میں داخل ہونے سے قبل تمام غیر مہدوی علماء سو دل میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ جب سیدن جی داخل ہوں گے ہم ان کی تعظیم و تکریم نہیں کریں گے اور ان کے سلام کا جواب نہیں دیں گے. سیدن جی خادم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر سلام کرتے ہیں. تو محترم سامعین, آپ کی آواز میں ایک ایسی کشش تھی کہ جو غیر مہدوی علماء جنہوں نے دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ ہم ان کے سلام کا جواب نہیں دیں گے اور ان کی تعظیم و تکریم کے لیے نہیں کھڑیں گے, انہیں مجبوراً اٹھ کر کھڑنا پڑا اور آپ کے سلام کا جواب دینا پڑا. یہ مقام ہے سیدن جی خادم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب سیدن جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکبر بادشاہ کے محل میں بیٹھ گئے, بحث مباحثہ شروع ہوا. اور یہاں پر غور کرنے کی یہ بات ہے کہ اکبر بادشاہ جو تھا وہ بحث مباحثے میں سامنے نہیں آتا, پردے کے پیچھے ٹھہر کر سارا معاملہ دیکھ رہا تھا اور سن رہا. جب بحث مباحثہ شروع ہوا تو انہوں نے ان غیر مہدویوں نے, آپ لوگ تھوڑا اندر آ جائیے نا, ضعیف لوگ کھڑے ہوئے, آپ آئیے محمد. تو محترم سامعین, جب بحث مباحثہ شروع ہوا تو انہوں نے پہلا سوال یہ پوچھا, سیدن جی خادم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ آپ کون سے مدرسے سے فارغ ہیں, یعنی آپ کے پاس کون سے مدرسے کی سند ہے, کون سے یونیورسٹی کی سرٹیفکیٹ ہے. تو سیدن جی خادم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مدرسے کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, کوئی مدرسے کی سند نہیں ہے. اگر ہماری کچھ سند ہے, ہمارا کچھ چیز ہے تو وہ ہے ذکر اللہ, اللہ کا ذکر. جب یہ بات ہو گئی تو ان لوگوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ ایک قرآن مجید کی آیت کو پیش کیا, توڑ مروڑ کر پیش کیا. پیش کرنے کے بعد کہا کہ اب آپ اس کا مطلب سمجھائیے
تو سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ جاتے ہیں اور اٹھ کر کھڑے جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہو. تم لوگوں نے یہ قرآن مجید کو توڑ مروڑ کر پیش کیا. دراصل یہ آیت کچھ اس طرح سے تھی کہہ کر آپ سناتے ہیں اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں. اکبر بادشاہ جو پیچھے سے سن رہا تھا وہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور آپ کو رکانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ تھے سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ نواسہ مہدی موعود علیہ السلام تھے، فرزند بندگی میں شیخ امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ کے پاس کوئی دنیا دار شخص کے لیے جگہ نہیں تھی، چاہے وہ بادشاہ ہو یا پھر امیر ترین کبیر شخص ہو، آپ فوراً چلے جاتے ہیں. جب سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو اکبر بادشاہ اپنے بالا خانے پر چڑھ جاتا ہے، بالکنی پر چڑھ جاتا ہے اور ان غیر مہدوی علماء کے سردار سے کہتا ہے کہ ان کے نانا مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کرے تھے. اچھا تھا اگر سیدن جی خود دعویٰ کرتے تو سب سے پہلے میں تصدیق کرتا. کون کہہ رہا ہے؟ اکبر بادشاہ کہہ رہا ہے. ان کے نانا نے کیا تب تو میں نہیں تھا، اگر اب سیدن جی خود مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے تو سب سے پہلے میں تصدیق کروں. یہ مقام ہے سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محترم سامعین، ایک آخری واقعہ کہتے ہوئے چلا لوں گا کہ اس واقعے کو غور کریے اور اپنے اپنے گھروں میں اس واقعے کو سنائیے کہ پہلے کا جو دور تھا، پہلے کا جو معاملہ تھا کہ ہمارے آج بھی وہ طریقہ قائم ہے. پہلے پردے کا بڑا پاس و لحاظ کیا جاتا تھا، کسی کے بھی سامنے گھر کی جو زنانہ ہو وہ سیدھے نہیں آتی تھی. تو پہلے کا ایک طریقہ تھا کہ اگر دائرے میں کسی خاتون کی طبیعت خراب ہو جائے، کسی زنانے میں طبیعت خراب ہو جائے تو طبیب کو بلایا جاتا تھا اور طبیب کے سامنے یعنی فیس ٹو فیس نہیں بٹھایا جاتا تھا، ایک پردے میں سے ہاتھ دیا جاتا تھا اور طبیب اس ہاتھ کی کلائی کو پکڑ کر نفس کو دیکھ کر کہہ دیا کرتا تھا کہ ان میں کیا بیماری. تو دائرے میں ایک معصوم سی لڑکی کی طبیعت بگڑ جاتی ہے تو طبیب کو بلایا جاتا ہے. جو غیر مسلم تھا وہ آتا ہے تو اسی طریقے کے حساب سے پردے میں سے ہاتھ دیا جاتا ہے. غور سے سنیے گا، پردے میں سے ہاتھ دیا جاتا ہے تو وہ طبیب جو تھا، حکیم طبیب، وہ بچی کی معصوم سی بچی کی کلائی کو پکڑتا ہے، نفس کو دیکھتا ہے تو پہلا جملہ یہ بولتا ہے کہ کیا یہ سیدن جی کی بیٹی ہے؟ پہلا جملہ یہ کہتا ہے کہ کیا یہ سیدن جی کی بیٹی ہے؟ تو تمام دائرے کے جو صحابہ تھے پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے تو اس لڑکی کو آج تک نہیں دیکھا، تمہیں کیسے پتا کہ یہ سیدن جی کی لڑکی ہے؟ تو محترم سامعین، اب یہ جملہ کیا فرماتا ہے دیکھیے. وہ طبیب فرماتا ہے کہ جب کبھی میں سیدن جی کی نفس کو پکڑتا ہوں تو میرے جسم میں